والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. محترم سامعین و ناظرین، صبح دعوت سینٹر کی جانب سے منعقدہ اس آن لائن پروگرام میں آپ سبھی بھائیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں اپنی اور مکتب کے ذمہ داروں کی جانب سے آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے خوشی اور سعادت کا مقام ہے کہ آج اس آن لائن پروگرام میں ہمارے درمیان ایک معتمد عالم دین، نامور صحافی، کامیاب معلم و مربی اور بے باک خطیب الشیخ استاد گرامی ڈاکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں شیخ محترم کا اس آن لائن پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور میں اپنے اور مکتب کے ذمہ داروں کی طرف سے شیخ محترم کا خود طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ محترم نے کافی مصروفیات کے بعد بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہم شیخ کے شکرگزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور رب العزت آپ کو حق کو واضح کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین آپ کو شرپسندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میں ایک بار پھر تمام مشاہدین مستمعین کا استقبال کرتا ہوں، سب کا خیر مقدم اور تمام بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ یہ ہمارے لیے سعادت اور شرف کی بات ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس حاضری کو، پروگرام میں شرکت کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے قیامت کے دن نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب بلا تاخیر میں شیخ محترم سے خطاب شروع کرنے کی درخواست کروں۔ واضح رہے کہ آج شیخ محترم کا عنوان ہے مملکت سعودی عرب کے دینی کارنامے اور خصوصیات۔ میں اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ شیخ محترم آج کا اپنا خطاب۔ مرحبا شیخنا، اللہ تعالیٰ جزاک خیر، بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ سامعین کرام، احباب گرامی اور دیگر ناظرین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک گروہ حق پر باقی رہے گی۔ لوگ ان کی ملامت کرتے رہیں گے، ان پر الزامات لگاتے رہیں گے، ان کے خلاف افواہوں اور پروپیگنڈوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ البتہ اس گروہ کو کسی کی ملامت کا نہ تو خوف ہوگا، نہ ہی یہ حق کا ساتھ کبھی چھوڑیں گے۔ کتاب و سنت کے اندر موجود ڈھیر ساری دلیلوں کا خلاصہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت حقہ کا پیغام مشرکینوں کفار کے ایوانوں میں پہنچایا تو آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، ملامت کی گئی اور ہر پیمانے پر آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، الزامات اور تہمتوں کی بارش کی گئی، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کچھ لوگوں کو اسی کام کے لیے وقف کر دیا گیا۔ چنانچہ نضر بن حارث جیسے لوگوں کا یہی کام تھا۔ انقلابی نوجوانوں اور اوباسوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا۔ آپ کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی سنکی بتایا گیا، مجنون ہونے کا طعنہ دیا گیا،
نیز حرص و لالچ کا شیدائی تک بتایا گیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہ تو حق سے الگ ہوئے اور نہ ہی اس کی تبلیغ سے کبھی باز آئے۔ دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کامیابی سے سرفراز ہوئے۔ آج بھی ایک گروہ اسی منہج سلف پر قائم ہے، کتاب و سنت کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور صرف اسی کی بالادستی کو قبول کرتا ہے۔ محض اسی وجہ سے اپنوں اور غیروں ہر سطح پر اسے بھی ہر طرح کی ملامتوں، الزامات، تہمتوں اور پروپیگنڈوں کا سامنا ہے۔ حق کی دعوت دینا اور اس پر عمل پیرا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امام مالک، امام احمد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ کی حالات زندگی پر طائرانہ نظر دوڑانے سے ہر کسی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ حق پر قائم رہنے والا ایک گروہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 12ویں صدی ہجری میں شیخ محمد بن عبد الوہاب اور آپ کے ساتھی امام محمد بن سعود کا وہ گروہ بھی ہے جنہوں نے مل کر جزیرے عرب کے شمال میں منہج سلف پر مشتمل کتاب و سنت کے مطابق دستور بنا کر حکومت قائم کی تھی۔ آئیے ایک نظر جزیرۃ العرب کی دینی و سماجی حالات پہ دوڑاتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں اس پاک سرزمین پر جا بجا شرک و بدعات کی غلاظتیں پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر اپنے صالحین کو قبلہ و کعبہ بنا رکھا تھا۔ ان کے مزاروں سے فیض حاصل کرتے۔ بدعقیدگی زوروں پر تھی۔ شجر و حجر اشرف المخلوقات کی جبینوں کی سجدہ گاہ بن چکے تھے۔ مسجود ملائک ساجد ملائک بن گیا تھا۔ باوجود کہ ان میں سے اکثر علاقوں میں علماء کا وجود تھا، مگر ان کے درمیان شرک و بدعات اور خرافات گھر کر چکی تھی۔ صالحین کے قبروں سے توسل، ان سے استغاثہ و استعانہ، سنگ و خست اور پیڑ پودوں سے تبرک حاصل کرنا وغیرہ ایسی دینی خرابیاں تھیں جو ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حجاز کا طول و عرض شرک و بدعات سے اٹا پڑا تھا۔ دلالت و گمراہی نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ایمان و ہدایت کو سر چھپانے کی جگہ نہ تھی۔ شرافت ماری ماری پھر رہی تھی۔ اس کا مذہبی نقشہ ایک امریکی مفکر نے اس طرح کھینچا ہے: مذہب بھی دیگر امور کی طرح پستی میں تھا۔ تصوف کے طفلانہ توہمات کی کثرت نے خالص اسلامی توحید کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مسجدیں ویران اور سنسان تھیں۔ جاہل عوام ان سے بھاگتے تھے۔ تعویذ گنڈے اور مالا میں پھنس کر گندے فقیروں اور دیوانے درویشوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور بزرگوں کے مزارات پر زیارت کے لیے جاتے، جن کی پرستش بارگاہ ایزدی کے شفیع اور ولی کے طور پر کی جاتی، کیونکہ ان جاہلوں کا خیال تھا کہ خدا کی برتری کے باعث وہ اس کی اطاعت بلا واسطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی تعلیم نہ صرف پس پشت ڈال دی گئی تھی بلکہ اس کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ مقامات مقدسہ مکہ و مدینہ بدعمالیوں کے مرکز بن گئے تھے، اور حج جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں داخل کیا تھا، بدعات کی وجہ سے حقیر ہو چکا تھا۔ فی الجملہ اسلام کی جان نکل چکی تھی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں آتے تو اپنے پیرووں کے ارتداد اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے۔ یہ پیراگراف مسعود عالم ندوی، ایک ہندوستانی مصنف، نے اپنی کتاب محمد بن عبد الوہاب ایک مظلوم اور بدنام مصلح کے اندر لکھی ہے، صفحہ نمبر 24 اور 25 کے اندر۔ خرافات کی حد تو یہاں تک تھی کہ نجد کے اندر ایک بہت بڑا درخت پایا جاتا تھا۔ وہاں پر عورتیں باقاعدہ جاتی، ایسی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوتی تھی، اور اسے پکڑ کر کہتی تھی یا فاحل الفحول اريد الزوج قبل العول۔ یعنی یہ عقیدہ تھا ان کا کہ وہاں جا کر کے اس سے واسطہ بنا کر کے اس کو پکڑ کے اگر ایسی بات کہی جائے تو اس کی شادی ہو جائے گی اور اس کو جو ہے اولاد ہو جائے گی اگر نہ ہوگی۔ چنانچہ محمد بن عبد الوہاب نے سب سے پہلے یہی کام کیا، اس درخت کو کٹوایا باقاعدہ، اور اس کے لیے بہت ساری مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حالت صرف جزیرۃ العرب ہی کی نہیں تھی بلکہ مصر و شام، عراق و ایران سے لے کر کے ہندوستان تک، یعنی پورے عالم اسلام کا یہی حال تھا۔ شرک و بدعات میں اور اس طرح سے خرافات میں پورا عالم اسلام ڈوبا ہوا تھا، بلکہ میں اگر کہوں کہ یہ ویسی ہی حالت تھی جیسے کہ جاہلیت کے دور میں تھی تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ سعودی حکومت سے قبل ان علاقوں پر مختلف امراء تھے جن کے درمیان آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، جس کی بنا پر فساد کا بول بالا تھا۔
امن کو جائے امن نہ تھی، حجاز پر شریف خاندان کی حکومت تھی اور یہ عثمانی حکومت کے تابع فرمان تھے۔ نجد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جہاں مقامی امراء حکومت کرتے تھے۔ مشرقی علاقے پر بنو رشید کی حکومت تھی اور احسا ان کا دارالحکومت تھا۔ ترکی حکومت میں صوفی تقلیدی علماء کا غلبہ تھا۔ اس دور میں خلافت انہی کے اشارے پر چل رہی تھی۔ مصر میں عثمانی سلطنت سے الگ ہو کر محمد بن علی نے جو حکومت قائم کی تھی اس کا بھی وہی حال تھا۔ اس آخری دور میں رہی سہی عثمانی سلطنت کے کمزور کرنے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ یورپین قوم جس وقت مسلم سائنسدانوں کی تحقیقات اور ریسرچ پر کام کر کے دن بدن آگے بڑھ رہے تھے، خصوصاً ثقافتی، سماجی اور عسکری میدان میں جس قدر مسلمان پیچھے ہو رہے تھے وہ اسی قدر آگے بڑھ رہے تھے۔ مختلف ایجادات کر کے انہوں نے ایک ایک سے ہتھیار بنانا شروع کر دیا تھا۔ ادھر صوفی تقلیدی علماء اور قاضیوں نے بندوق تک کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ ایمانی روح کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت فرانسیسی فوج مصر پر حملہ آور تھی اس وقت وہاں کے تقلیدی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ احمد بدوی کے مزار پر ختم بخاری شروع کیا جائے۔ اور یورپین سامراجیوں کا حال یہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں ایسے ہی بدعت کے دلدادہ صوفی سنت اور تارک الدنیا نیز تقلید جامد کے شکار قسم کے لوگوں کو پسند کرتے تھے کہ جن سے انہیں ترقی اور آگے بڑھنے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایران میں رافضیوں کی حکومت تھی جبکہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو کہ رافضیوں سے کچھ کم نہ تھی، ساتھ یہاں مختلف شیعہ نوابوں کی حکومت قائم تھی۔ اسلام پیری مریدی صوفیوں کے ذریعے جانا جاتا تھا۔ رسومات اور اوہام و خرافات کا نام اسلام رکھ دیا گیا تھا۔ کتاب و سنت کے نام سے لوگ گویا واقف ہی نہیں تھے۔ چنانچہ ایک ایسی حکومت کی ضرورت آ پڑی جو خالص توحید خالص کو نشر کرے، احکام شریعت کی تنفیذ کرے اور ان مختلف قبائل کو متحد کرے۔ کعبہ شریف جو توحید اور اتحاد کی علامت ہے، مسلمانوں کے آپسی اختلافات کی بھینٹ چڑھ گیا تھا اور وہاں 4 مسلح قائم تھے۔ اس کے در و دیوار رب کائنات سے کسی ایسے مصلح کا وجود مانگ رہے تھے جو وارث رسول عربی ہو۔ ان حالات میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے دعوت و اصلاح کی خاطر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کو منتخب کیا۔ درعیہ کے امیر زید بن مرخان کے بعد امام محمد بن سعود امیر مقرر ہوئے۔ امام محمد بن سعود نے درعیہ کے اندر ایک مضبوط عمارت قائم کی۔ جزیرہ عرب کی بدامنی اور شرک و بدعت کی گرم بازاری نے 1744 میں امت کے 2 مصلحین کی تاریخی ملاقات کرائی۔ یہ تاریخ یاد کرنے کے لائق ہے، 1744 عیسوی۔ اسی سال میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، امام محمد بن سعود آل سعود اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود کی یہ ملاقات اس اعتبار سے تاریخی حیثیت کی حامل رہی ہے کہ یہیں سے پہلی سعودی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ملاقات میں امام محمد بن سعود نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سے توحید کی مدد اور شریعت کے نفاذ پر عہد کیا تھا۔ نیز اہل درعیہ کے اتفاق سے امام محمد بن سعود اور ان کے بعد ان کی ذریت حکومت کی مستحق ٹھہری۔ اس ملاقات کا فائدہ یہ ہوا کہ درعیہ کی قوت روز افزوں ترقی پر ہو گئی۔ شیخ الاسلام کی دعوت سے متاثر ہونے والے افراد درعیہ میں آ کر آباد ہونے لگے۔ امام محمد بن سعود کی اس حکومت میں شیخ الاسلام کی دعوتی سرگرمیاں زوروں پر ہو گئی۔ آپ نے عقائد، احکام اور اخلاق پر متعدد کتابیں لکھی۔ توحید خالص کی تبلیغ و اشاعت میں ہر لحظہ مصروف رہے۔ آپ کی تالیفات اور دروس سے درعیہ علم کا مرکز بن گیا اور مختلف شہروں سے طلبہ اس علاقے کا قصد کرنے لگے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے شرک و بدعت کے خلاف جد و جہد شروع کی اور مزاحمت اور مخالفت کے جھگڑوں کا سامنا کرتے ہوئے اصلاح و تزکیہ کے پرخار راستے پر آگے بڑھتے چلے گئے۔ بدعت کے ٹھیکیداروں نے آپ کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی جال بننا شروع کر دیے اور بدعت و محدثات کا ایک ایک کر کے آپ نے صفایا کرنا شروع کر دیا۔ قبوں کی پرستش سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ پورے نجد و حجاز کو بدعت و محدثات سے پاک کر دیا۔ توحید
اور صحیح عقیدے کی ترویج و اشاعت اس کے بعد ہر زمانے اور ہر دور میں سعودی عرب اور علماء کا محبوب مجال رہا ہے۔ توحید کے معاملے میں کسی بھی طرح کی مداہنت اور سمجھوتا ناقابل قبول رہا، ہمیشہ کتاب و سنت ان کا منصور رہا۔ آج تک توحید اور صحیح عقائد پر سعودی عرب اور علماء نے جو کام کیا ہے اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ موجودہ دور کے اندر یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ سعودی حکومت سے پہلے کی حکومتوں میں خطے کی فکری، اخلاقی، عملی اور ثقافتی صورتحال کیا تھی اور اب کیا ہے، کوئی بھی اندازہ کر سکتا ہے تاریخ پڑھنے کے بعد۔ کیا آج شرک و بت پرستی کے وہ مظاہر جو دوسرے ممالک اور علاقوں میں اور عالم اسلام میں نظر آتے ہیں، کیا کہیں مملکت توحید کے اندر بھی ان کی پرچھائی تک نظر آتی ہے؟ کیا قبوں اور مزارات کا چلن سعودی عرب میں بھی عام ہے؟ کیا قبروں کی تجارت اور مردوں کی ہڈیوں پر دکانداری وہاں بھی پروان چڑھ رہی ہے؟ کیا وہاں بھی نذرانوں اور چڑھاؤں کا سیل رواں مجاوروں اور اصحاب جب و دستار کی جیبوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے؟ کیا سعودی عرب میں بھی اونچے اونچے گنبدوں، مقبروں کی شان و شوکت، دیواروں کی مہکاری اور تابوت کے نقش و نگار ہیں؟ کیا وہاں بھی اکتساب فیض، طلب برکت اور استمداد کے نام پر افواہ و لغویات، بدعات و خرافات اور مشرکانہ عقائد و اعمال کا بازار گرم ہے؟ کیا مملکت توحید میں بھی جا بجا عرس اور میلوں کے زرق برق ہنگامے ہیں؟ کیا سعودی میں بھی ساز اور قوالیوں پر جھومنے والے مرد و خواتین کی بھیڑ اور اختلاط مرد و زن کے تماشے ہیں؟ کیا وہاں بھی صحابہ کی قبروں پر قبے اور پرشکوہ عمارتیں اور قبوری شریعت کے بکھیڑے ہیں؟ کیا وہاں بھی قبرستانوں میں چراغاں اور رنگ برنگی روشنیاں ہیں؟ کیا وہاں بھی پیروں، مریدوں اور مجاوروں کے نام پر کوئی علیحدہ مخلوق بستی ہے؟ کیا ان کے بدنام زمانہ چونچلوں سے دینی آب و ہوا مسموم ہے؟ کیا وہاں بھی گدھوں، کتوں اور دیگر جانوروں کی قبریں اور ان سے استمداد کرنے والوں کا ہجوم ہے؟ کیا مملکت توحید میں بھی تصوف کے نام پر باطل افکار و نظریات کی باد سرسر چل رہی ہے؟ کیا سرزمین توحید میں بھی طریقت کے نام پر روح توحید کی پامالی ہو رہی ہے؟ کیا سعودیہ میں بھی محرم اور ربیع الاول کے مہینوں میں مشرکانہ نعت اور جھوٹے قصوں کا شور قیامت ہے؟ کیا وہاں بھی دینی اسٹیجوں پر ناچنے اور تھرکنے والے ارباب جب و دستار ہیں؟ ان تمام خرافات کے برعکس وہاں کا نظام احتساب اتنا مستحکم ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جنونی چاہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والے بیت کی قبروں پر کوئی بھی شرکی عمل کر نہیں سکتے۔ اس کی جرات کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ یہ طویل کارنامہ اور دعوتی فتوحات بس یوں ہی انجام نہیں پا گئے، بلکہ سعودی عرب اور علماء توحید کی غیر معمولی کوششوں کا طویل سفر ہے، جس پر موجودہ دور میں آثار و قرائن غماز ہیں۔ عقیدہ توحید کو راسخ کرنے اور شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے سعودی عرب کی مثالی کوشش اور علماء کی جو غیر معمولی خدمات ہیں انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہر علاقے کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جو اس کو دیگر علاقوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سعودی عرب اپنے محل وقوع، تہذیب و ثقافت، مذہبی شناخت، جغرافیائی حیثیت اور اپنے باشندوں کے اعتبار سے ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مسجود ملائک سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہی وہ پاک زمین ہے جہاں سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم پڑے۔ خانہ خدا اسی ارض مبارک پر واقع ہے۔ پیغمبر اسلام کی بعثت کے لیے اللہ نے اسی سرزمین کو منتخب فرمایا۔ انعام و اکرام کی بارشیں یہی برستی ہیں، دنیا جہاں کے پھل یہی کھینچے چلے آتے ہیں۔ آب زمزم اسی کے سینے سے نکلتا ہے۔ کائنات کا مرکز اور وسط یہی مقدس سرزمین ہے۔ حرمتوں والی زمین یہی ہے۔ ملک عبدالعزیز نے تمام مقبوضہ علاقوں کو متحد کر کے 19 ستمبر 1932 میں
مملکت کے بااثر افراد کے مشورے سے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ 23 ستمبر 1932 سے ہمارے ملک کا نام مملکہ عربیہ سعودیہ ہوگا. اسی لیے اس دن کو قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ یہ جزیرۃ العرب کے اتحاد کا دن ہے. شاید معلوم دنیا کے اندر یہ پہلی حکومت ہے. یہ بہت ہی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں. یہ معلوم تاریخ میں شاید یہ سعودی حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو 2 بار ختم ہونے کے بعد بھی تیسری بار اپنی حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور آج تک شان سے چل رہی ہے. چنانچہ پہلی سعودی حکومت جو 1744 میں قائم ہوئی تھی اور 1818 میں ختم ہوئی ہے، یہ کل 74 سال قائم رہی. 1744 میں امامین نے امام محمد بن عبد الوہاب اور امام محمد بن سعود کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق حکومت کرنے کا معاہدہ ہوا تھا. اپریل 1818 میں ابراہیم پاشا نے، جو کہ مصری حاکم تھا، عثمانی حکومت کے اشارے پر درعیہ کا محاصرہ کیا. اہل درعیہ اور ابراہیم پاشا کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئیں. محاصرے کے دوران ہونے والی جنگوں میں سعودی قوتوں کو بہت نقصان پہنچا، یہاں تک کہ امام محمد عبداللہ بن سعود نے 6 مہینے کے سخت محاصرے کے بعد 1818 میں خود سپردگی کر دی اور اس طرح پہلی سعودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اس میں ابراہیم پاشا نے جو وعدے کیے تھے ان سب کی پامالی کی اور جو ضمانتیں دی تھی ان سب کو انکار کر دیا اور بڑے بڑے بااثر لوگوں کو، داعیہ کے علماء کو اور آل شیخ اور آل سعود کے بڑے بڑے رہنماؤں کو پکڑ کر کے گرفتار کر کے مصر لے گئے اور پھر وہاں سے استنبول لے گئے اور ان کو وہاں پر سر عام پھانسیاں دی گئیں اور بری طرح سے انہیں ذلیل کیا گیا، جس کو تاریخ یاد رکھے گی کہ انہیں صرف اور صرف توحید کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس حکومت کا خاتمہ کیا گیا. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس حکومت نے ترکوں کا باقاعدہ مقابلہ کیا ہے. 11 فوجیں انہوں نے بھیجی، 11 مرتبہ انہوں نے فوج بھیجی اور ہر مرتبہ شکست کھائی ان لوگوں نے. آخری مرتبہ جو ہے جا کر کے یہ لوگ کامیاب ہوئے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اس حکومت کو وہابی کے نام سے بدنام کیا گیا، ان کو کافر اور مرتد کہا گیا. اسے بدنام کرنے میں جہاں ترکوں کا ہاتھ ہے وہیں پر انگریزوں کا بھی ہاتھ رہا ہے، وہیں پر ایران میں قائم صفوی رافضی شیعہ حکومت کا بھی ہاتھ تھا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حکومت کو ختم کرنے میں صرف ترکوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، ترکوں کے ساتھ جو مصر کی حکومت تھی محمد علی کی وہ بھی ساتھ میں تھی اور ساتھ میں انگریزوں کا بھی تھا اور اسی طرح سے رافضی حکومت بھی ساتھ میں تھی اور اسی طرح سے فرانسیسی حکومت نے بھی ساتھ دیا تھا جس نے مصر پر قبضہ کیا بعد میں. یعنی یہ سب صہیونی، صلیبی، رافضی اور یہ سب صوفیوں نے مل کر کے اس حکومت کا خاتمہ کیا. اور جب یہ حکومت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے جب خاتمہ کر دیا تو تمام جانب سے تمام حکومتوں کی طرف سے ترکوں کے پاس باقاعدہ مبارکبادی کے خطوط بھیجے گئے. وہ سارے خطوط موجود ہیں. شیعوں کی طرف سے، ایران کی رافضیوں کی طرف سے مبارکبادی کے خط گئے، صوفیوں کی طرف سے باقاعدہ مکہ سے جو وہاں پر آل شریف کی حکومت تھی، تقلیدی صوفیوں کی جو حکومت وہاں پر تھی اور جو باگزار تھے ترکوں کے، ان لوگوں کی طرف سے گئی اور اس میں اسلحہ فرانس کا استعمال کیا گیا. یہ سب نے مل کر کے اس سعودی حکومت کو ختم کیا تھا، پہلی حکومت کو 1818 کے اندر. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا آخر ان کی کیا غلطی تھی. نجد میں جہاں پر ترکوں کا کوئی وہاں پر اثر نہیں تھا، انہوں نے جو ختم کی اس حکومت کو محض اس لیے کہ یہ لوگ صرف توحید کو مانتے تھے. یہ شرک و بدعت کے خلاف تھے، رسوم و رواج کے خلاف تھے، یہ خرافات کے خلاف تھے. یہ دین کے نام پر جو سارے خرافات رچائے ہوئے تھے ان سب کے یہ لوگ خلاف تھے. یہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام میں صرف اور صرف کتاب و سنت کا بول بالا ہو.
صرف اور صرف توحید کا جھنڈا لہرائے. اسی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف تھے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے میں ترکوں نے سارے اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے غداری کی ترکوں کی حکومت کو ختم کرنے میں. ان لوگوں کو یہ تاریخ نہیں بتائی جاتی ہے کہ 1818 میں جب کہ ترکوں کی کچھ پوزیشن تھی انہوں نے کس طرح سے اس توحیدی حکومت کو ختم کیا ہے. اور ترکی حکومت تو یہ ختم ہوئی ہے 1924 اور 23 کے اندر. اس وقت وہ تو بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی. اور نجد میں سعودی حکومت تھی, حجاز پر ان کی حکومت ہی نہیں تھی اس وقت. حجاز پہ سعودی کی حکومت, آل سعود کی حکومت 1925 کے اندر آئی تھی. اس وقت یہاں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. لیکن یہ میڈیا میں جس طرح سے پیغنڈا کیا جاتا ہے آل سعود کو صرف بدنام کرنے کے لیے, سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے, ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ سعودی حکومت میں آپ کو بتا دوں یہ مملکت تھی جس طرح سے کہ برطانیہ کی مملکت تھی, جس طرح سے کہ ترکوں کی مملکت تھی, جس طرح فرانسیسیوں کی مملکت تھی, اسی طرح سے آل سعود کی یہ مملکت تھی. ایک باقاعدہ بادشاہت تھی, ایک حکومت تھی. یہ مد مقابل تھے ان سارے لوگوں کے. جس طرح سے ترکوں کی حکومت تھی ویسے سعودی کی حکومت تھی. یہ ہمیشہ مد مقابل ہو کر کے لڑے ہیں ان سے. یہ کبھی کسی کے ماتحت میں نہیں آئے ہیں, نہ کبھی انگریزوں کے ماتحت میں آئے ہیں, نہ کبھی ترکوں کے ماتحت میں آئے ہیں, نہ کبھی فرانس کے ماتحت میں آئے ہیں. بلکہ اس وقت جتنے عالم اسلام تھے سب لوگ ماتحتی میں تھے, لیکن سعودی حکومت کبھی کسی کے ماتحتی میں نہیں آیا. پھر آخر جب کوئی ماتحتی میں کسی کے آئے نا, آخر وہ کیسی جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ وہ خروج کیا, بغاوت کیا, اس طرح کی چیزیں. یہ صرف جھوٹ اور مکاری ہے جو سعودی حکومت کے خلاف بڑھا جاتا ہے. سعودی حکومت نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے کسی سے بھی, کسی تیسرے حکومت سے ہمیشہ اس نے مقابلہ کیا ہے. کبھی یہ جو کسی کے ماتحتی میں تھا نہیں, اس نے کسی کے خلاف خروج نہیں کیا, کسی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی, کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. اس نے اپنا دائرے اثر و رسوخ کو بڑھایا ہے اور اپنے خطے کو بڑھایا ہے. جزیرۃ العرب پر اس نے لڑ کر کے حکومت کی ہے اور وہاں پر توحید کا جھنڈا گاڑا ہے. آج جہاں جہاں سعودی کی سرحد ہے وہاں وہاں آپ دیکھ لیجئے کہیں نہ کوئی شرک ملے گا, نہ کوئی بدعت, نہ کوئی خرافات, کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. جہاں ملے گی, جہاں صرف مسجد ملے گی, اللہ کا گھر ملے گا, اور وہاں پر صرف اور صرف قال اللہ قال رسول کی بات ہوگی. وہاں پر جو دینی دعوتی مراکز ہیں جعلیات کے نام پہ جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں, آپ جائیے چاہے پورے دنیا سے, عالم اسلام سے جو مشرک اور بدعتی جاتے ہیں وہاں پر, یا اسی طرح سے جو کفار جاتے ہیں, وہ سب جائیے دیکھیے کیسے جو ایمان لاتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں, اور جو بدعتی ہے وہ کیسے اپنے اسلام کو, اپنے عقیدہ کو, اپنے ایمان کو درست کرتے ہیں. یہ وہاں ہو رہا ہے. وہاں پر مزارات اور خرافات نہیں ہے. جہاں جہاں سعودی کی سرحد ہے, آپ اس کی سرحد میں جیسے گھسیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب توحید کی سرحد شروع ہو رہی ہے, اب توحید کا بول بالا ہو رہا ہے, توحید کا جھنڈا ہر جگہ دیکھا. کسی بھی مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھیں گے, وہاں پر وہاں کی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد کیسے دروس ہوتے ہیں, کیسے پروگرام ہوتے ہیں, کیسے قرآن کی تحفیظ کیا جاتا ہے, حفظ کرایا جاتا ہے بچوں کو, اور کیسے دین سکھایا جاتا ہے بچوں کو. یہ ساری چیزیں جب آپ وہاں جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا. سوشل میڈیا سے آپ نہیں سمجھ سکیں گے, اس لیے کہ میڈیا, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, یہ ساری چیزیں یہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہے. یہ سعودی صرف تنہا اس وقت ایک حکومت ہے جو توحید کی حکومت وہاں پائی جاتی ہے, کتاب و سنت کا بول والا ہے, وہاں شریعت پائی جاتی ہے, اور مکمل طرح سے اور کہیں اس طرح سے حکومت آپ کو نہیں دکھے گی. آئیے دوسری حکومت دیکھتے ہیں. 1824 سے شروع ہوتی ہے یہ حکومت, دوسری حکومت, اور 1891 پر ختم ہوتی ہے. عرض حجاز و نجد سے گرچہ پہلی سعودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, مگر یہاں کے باشندوں بطور خاص اہل درعیہ کے دلوں پر ابھی تک سعودی راج تھا. یہاں کے لوگ پہلی سعودی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی اہل سعود سے اپنی وفاداری پر قائم تھے اور سلفی دعوت سے حد درجہ متاثر تھے. اسی لیے امیر ترکی بن عبداللہ کسی طرح ترکوں کو کے قید و بند سے نجات پانے کے بعد پہلے ریاض کو عثمانیوں سے حاصل کیا, اور اس کے بعد 1824 میں پھر سے سعودی حکومت کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کی حکومت میں دھیرے دھیرے اس دوسری سعودی حکومت کی سرحدیں وسیع ہوتی رہی, یہاں تک کہ ستمبر 1891 میں امام عبد الرحمن ابن فیصل, جو کہ عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کے والد ہیں, ان کے دور حکومت میں آل رشید نے مکمل نجد پر قبضہ کر لیا, اور اس طرح دوسری سعودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. یعنی پہلی حکومت کو ترکوں نے ختم کیا, اور دوسری حکومت کو ان کی باگزار جو حکومت پائی جاتی تھی آل رشید کی, ان لوگوں نے ختم کی.
اب آئیے دیکھتے ہیں تیسری حکومت جو آج تک قائم ہے. امام عبدالرحمن ابن فیصل آل رشید سے مارکے ہروملا میں شکست سے دوچار ہونے کے بعد 1892 میں آپ اپنے قبیلے سمیت کویت چلے گئے. آل رشید جنہوں نے آل سعود سے حکومت چھین لی تھی 15 جنوری 1902 میں، یہ تاریخ بھی یاد کرنے کے لائق ہے. 15 جنوری 1902 میں ملک عبدالعزیز نے محض 40 جانثاروں کے ساتھ میں لے کر ریاض کو آل رشید کے چنگل سے آزاد کرایا، اور یہی سے سعودی حکومت کی تاریخ کا نیا صفحہ شروع ہوتا ہے. ملک عبدالعزیز نے ریاض کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس کو سعودی حکومت کی راجدھانی بنا دیا، اور ارد گرد کے علاقوں پر دھیرے دھیرے اپنا تسلط جمانے لگے، یہاں تک کہ جنوب، نجد، وصف، سدیر، قصیم، بریدہ وغیرہ آپ کی حکومت میں داخل ہو گئے. اس کے بعد احسا، عسیر، حجاز، طائف اور جازان وغیرہ پر قبضہ جمایا. 20 مئی 1924 میں مکہ اور جدہ پر اور 25 میں مدینہ بھی آپ کی زیر تسلط آ گیا. دیکھیے 1924 میں مکہ، جدہ اور 25 میں مدینہ پر قبضہ کیا آپ نے. اس وقت یہاں ترکوں کی حکومت نہیں تھی حجاز پہ، ان کی حکومت اگر عربوں پر تھی تو وہی حجاز پر تھی، لیکن 1916 کے اندر ان کی حکومت ختم ہو گئی آل شریف کی بغاوت کی وجہ سے، اور ان لوگوں نے عملاً اپنی حکومت قائم کر لی. اور یہ جو آل سعود کی لڑائی ہوئی تھی یہ آل شریف سے ہوئی تھی، ترکوں سے نہیں ہوئی تھی. اس وقت حجاز پر آل شریف کی حکومت تھی، جنہوں نے نجدیوں پر حج عمرے کی پابندی لگا رکھی تھی، اور بہت سارے حجاج کرام کو جو نجد سے آتے تھے انہیں لوٹ لیا تھا ان لوگوں نے، قید کر رکھا تھا. چنانچہ اسی بنیاد پر آل سعود نے حجاز پر حملہ کیا تھا. بلاد حرمین کو اور مکہ اور مدینہ کو ان کے جو ہے شرک و بدعت اور تقلیدی بندھنوں سے چھڑانے کی خاطر سعودی عرب کا کل رقبہ اس وقت 22,17,949 مربع کلومیٹر ہے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑا رقبہ ہے. تو کہا جاتا ہے کہ ترکوں کی حکومت 3 بر اعظموں پر قائم تھی. آپ جا کر کے اس کا مربع معلوم کیجئے، رقبہ معلوم کیجئے کتنا تھا اس کا رقبہ. زیادہ سے زیادہ 28 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے ٹوٹل. بتائیے سعودی کا کل 22 لاکھ بنتا ہے، کتنا زیادہ ہے؟ کوئی خاص زیادہ نہیں ہے. یہ وہ تنہا ملک ہے جس کا آئین قرآن اور حکومت کی بنیاد شریعت پر ہے. توحید اور عقائد صحیحہ کی نشر و اشاعت میں سعودی حکومت یا سعودی علماء کا جو کردار ہے وہ آج اپنی نظیر نہیں رکھتا. اس مقدس مشن کے لیے جو درکار ذرائع اور وسائل تھے انہیں بروئے کار لانے میں مملکت توحید نے کوئی بھی کسر نہیں اٹھا رکھی. یہ سچ ہے کہ عصر حاضر میں دعوت کا کام پہلے سے کہیں زیادہ منصوبہ بندی، ماہرانہ پلاننگ، تنظیمی اور ادارتی اسلوب کا متقاضی ہے تاکہ یہ نتیجہ خیز اور دوام و استمرار کے ساتھ جاری و ساری رہے. سعودی حکومت کی نظر ان تمام پہلوؤں پر روز اول سے ہے، لہٰذا وہ دعوت توحید کے مشن کے لیے تمام میدانوں میں ان وسائل اور ذرائع کو بروئے کار لاتی ہے، خواہ وہ متعدد موضوعات پر مختلف زبانوں میں کتابوں کی تصنیف و طباعت اور مفت تقسیم ہو، یا اخبارات، جرائد، مجلات ہوں، یا علمی اکیڈمیاں، بورڈ، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے عام و خاص پروگرام ہوں، یا ذاتی و پبلک لائبریریاں ہوں، یا کیسٹ و CDs کی تقسیم ہو، یا دعوتی نقطہ نظر سے نصاب کی تشکیل اور اسکول و جامعات میں اس کا نفاذ ہو، یا دعویٰ کورسز کا بجا طویل سلسلہ ہو، یا MA MPhil ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے توحید کے موضوع پر مقالے لکھوانے کا طریقہ ہو، یا افریقی، خلیجی، یورپی اور ایشیائی ممالک میں مبعوثین کا تقرر ہو اور پرکشش مشاہرہ دے کر ان سے دعوتی سرگرمیاں انجام دلانا ہو، یا مساجد کی تعمیر و تاسیس ہو، یا اپنے خرچ پر دنیا بھر میں جامعات و مدارس اور دعویٰ سینٹرز کا قیام اور ان کی کفالت ہو. سوال یہ ہے کہ آخر دیگر تمام ممالک کے بالمقابل سعودی حکومت دعوت و تبلیغ اور خدمت دین و سماج کے لیے اتنا متحرک کیوں ہے؟ کیوں پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانیت کا غم اس کو ستاتا ہے؟ دراصل یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا نتیجہ ہے. مملکت سعودی عربیہ کا علمبردار ملک اور خالص اسلام کا آہنی قلعہ ہے. توحید اور منہج کتاب و سنت اس ملک کا ترہ امتیاز ہے. یہ مملکہ اپنے آغاز قیام سے لے کر اب تک توحید اور کتاب و سنت کے منہج پر گامزن ہے. لہذا بت پرستانہ عقائد، غیر اللہ کی عبادت اور ان کے نام پر قربانی، نظر و نیاز اور چڑھاؤ جیسی شرک جلی پر مبنی عقائد، اوہام و خرافات، بدعت و ضلالات کو کہیں جائے پناہ نہیں.
दुनिया की कोई ताकत उन्हें इनके मिशन और उसूलों से नहीं हटा सकती। शिर्क व बिदात के लिए हुकूमत ज़हर हलाहल है। सलफ के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने पूरे मुल्क को खैर तकवा और अमन व अमान का गहवारा बना दिया है। मुखालिफतों और रेशा दबानियों के बाद समूम में ममलका पूरी खुद एतमादी और हौसले के साथ अपने मंजिल की तरफ रवा दवा है। मोहम्मद बिन सऊद से लेकर मलिक अब्दुल अजीज तक, फिर आज तक तमाम हुक्मरानों ने किताब और सुन्नत ही को अपना मकसद बनाया है और उसी की रोशनी में हुकूमत की है। सवाल यह है कि 57 मुस्लिम ममालिक के अंदर क्या तौहीद और किताब और सुन्नत का निफाज इस तरह पाया जाता है जिस तरह सऊदी अरब के अंदर है? सबसे पहली चीज यह है कि इस ममलकत का वजूद ही शिर्क व बिदात को मिटाने और तौहीद का परचम लहराने के लिए हुआ था, और शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब और इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने इसी पर इत्तेफाक किया था और आज तक इस मुआहदे को किसी भी शक्ल में तोड़ा नहीं गया है। चुनांचे सऊदी हुकूमत के अंदर किताब और सुन्नत की बालादस्ती तमाम शोबों में कायम है। दूसरी चीज ये कि तौहीद और किताब और सुन्नत के नफाज के लिए जो जरूरी है वो ये है कि वहाँ शिर्क व बिदात का वजूद ना हो। चुनांचे ममलकत तौहीद इसीलिए कहते हैं कि वहाँ ना तो उनका वजूद है और ना ही उन्हें सऊदी हुकूमत पनपने का मौका देती है। 2019 के अंदर जिलहिज्जा में पेश आने वाले चंद उन वाकयात की तरफ इशारा करूंगा जिनसे इसकी तस्दीक होगी। यानी एक महीने के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। जबल रहमत पर शिर्क और गैर शरई तबर्रुक के इर्तिकाब पर सिक्योरिटी फोर्सेज हुज्जाज किराम को रहनुमाई कर रही है और इस तरह की शिरकिया उमूर से उन्हें मना करती हुई नजर आती है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। मैसान नामी जगह में मौजूद 4 दरख्तों को हुकूमत की तरफ से उखड़वा दिया गया क्योंकि बर्रे सगीर के मुशरिकीन और बिदाती जाकर वहां शिर्क व बिदात फैला रहे थे और ये काम मक्का के गवर्नर के हुक्म से हुआ था। ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी। हुकूमत की तरफ से कतीफ के इलाके में शियों की तरफ से किए जाने वाले तमाम शिरकिया अमाल पर पाबंदी लगा दी गई और शियों के इलाके में जो भी मुशरिकाना रस्म रिवाज पाए जाते थे उन्हें खत्म कर दिया गया। ये दुनिया जानती है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के एक आलमी इजलास के मौका पर सारे सरबराहाने ममालिक अपने अपने मुल्क के दस्तूर की वजाहत कर रहे थे, उस वक्त सऊदी हुक्मरान शाह फैसल ने अपनी जेब से कुरान का एक छोटा सा नुस्खा निकाल कर पेश कर दिया था कि मेरे मुल्क का यही दस्तूर है। ये भी मारूफ है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के तहत औरतों के हकूक़ के ताल्लुक से आलमी इजलास हुआ था जिसमें बहुत सारी बातें दीन इस्लाम और अखलाक के खिलाफ थी, जिसके चार्टर पर सारे सरबराहाने ममालिक ने दस्तखत किए थे सिवाय सऊदी हुकूमत के। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हालिया वजीर खारजा आदिल अल जुबैर का ये बयान भी दर्ज है जिसमें उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा था कि कोई भी कानून जो इस्लामी शरीयत से टकराएगा उसे हमारी हुकूमत ठुकरा देगी। चुनांचे हम जिन्स परस्ती ये इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए हम इस कानून को कभी नहीं मान सकते। हुदूद व क़िसास का निफाज जो कि किसी भी इस्लामी मुल्क इस्लामी हुकूमत होने के लिए शर्त अव्वलीन है, ये सिर्फ और सिर्फ सऊदी के अंदर अंजाम पाता है और उसमें शाही घराने के लोग और आम रियाया सब बराबर हैं। 2015 में एक शहजादे पर कत्ल का किसास नाफिज किया जा चुका है। सऊदी अरब के अंदर तमाम दीनी मामलात किताब और सुन्नत के मुताबिक अंजाम पाते हैं और सऊदी की सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि उसे ऐसे उलमा मैसर हैं जो किताब और सुन्नत के मुताबिक फतवा देते हैं। हयतो किबारिल उलमा के रुकन शेख सालेह अल लुहैदान कहते हैं, मैंने 30 सालों तक हयत किबारिल उलमा में खिदमत अंजाम दी है, कभी भी किताब और सुन्नत से हटकर मैंने फतवा नहीं दिया। आपके अलावा शेख सालेह अल उसैमीन, अल्लामा इब्न बाज, शेख जबरीन, अल्लामा अलबानी, शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद वगैरह शख्सियात काबिल जिक्र हैं जो मनहज सलफ के मुताबिक किताब और सुन्नत की रोशनी में लोगों को रहनुमाई करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि सऊदी अरब के अंदर वहाँ के हुक्मरानों की नज़र में उलमाए किराम का मुकाम व मर्तबा और कदर व मंजिलत है वो किसी भी मुल्क में नहीं है। ये बात दुनिया जानती है कि अल्लामा इब्ने बाज रहमहुल्लाह को शाह फहद वगैरह वालिद कहकर पुकारा करते थे और हर दीनी मामले में उन जैसे तौहीद परस्त उलमा से रुजू करते थे और उनके घरों में ये हुक्मरान जाकर खुद मुलाकात करते हैं। ये इख्वानियों की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है कि सऊदी के उलमा दरबारी हैं।
میں چند اقوال آپ کو ذکر کروں گا، صرف ایک مثال جو اس سے پہلے ملک عبداللہ تھے، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ لوگ شریعت کو کس قدر اور کتاب و سنت کے کس قدر دلدادہ تھے۔ ہر ایک حکمراں کے آپ کو اقوال مل جائیں گے، چاہے وہ ملک عبدالعزیز ہوں، چاہے وہ ملک فیصل ہوں، ملک خالد ہوں، ملک سعود ہوں، ملک فہد ہوں، ملک عبداللہ ہوں، ملک سلمان ہوں، ہر ایک کے آپ کو اقوال مل جائیں گے۔ حتیٰ کہ جو عمرہ جو باقی ہیں، چاہے وہ امیر نائف ہوں یا امیر سلطان ہوں یا امیر مقرن ہوں، سب کے آپ کو اقوال ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت پر ہم قائم ہیں، یہ حکومت کی بنیاد ہماری توحید پر ہے، شریعت پر ہے، اللہ کی اسی لیے ہمارے اوپر رحمت ہے۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، اس طرح کے اقوال ان سے مروی ہے، ان لوگوں نے کہا ہے۔ ملک عبداللہ کا ایک قول یہاں پر میں نے نقل کیا ہے، اقمنا حکمنا علی ہدى الکتاب والسنہ متمسکین بعقیدتنا الاسلامیہ نصا وروحا منذ ان اقام هذه الدولہ على دعائم التقوى المؤسس البانی والدنا الملک عبدالعزیز یرحمہ اللہ، وسنظل كذلك محافظین على منہاجنا الثابتہ القویمہ ما حیینا انشاءاللہ، کہ ہماری یہ حکومت جو کہ کتاب و سنت پر قائم ہے، جسے اس حکومت کے بانی ہمارے والد ملک عبدالعزیز نے قائم کیا تھا، ہم اسی منہج پر قائم رہیں گے، اس کی حفاظت کریں گے جب تک زندہ رہیں گے۔ اس طرح کی بات ملک عبداللہ نے کہی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سنت سے کس قدر ان کو واقفیت تھی، اور یہ ایک مرتبہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے پاس، ملک عبداللہ کے پاس، ان کی کسی بہن نے ریاض کے اندر یہ درخواست کی، ان کے کسی رشتہ دار کی وفات ہو گئی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ اس میت کو مکہ مدینہ بھیج دیا جائے تاکہ انہیں بقیع کے اندر دفن کر دیا جائے۔ دیکھیے شاہی گھرانے کا یہ معاملہ ہے، ملک عبداللہ سے اجازت لی جا رہی ہے، اسی یعنی آل سعود کے گھرانے کی ایک خاتون اجازت لے رہی ہے جو کہ ملک عبداللہ کی بہن ہے، اس میں نام کا تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ اجازت لی، ان کے کسی رشتہ دار کی موت ہو گئی ریاض میں، تو انہوں نے اجازت لی کہ اس لاش کو مدینہ میں بھیج دیا جائے وہاں بقیع کے اندر دفن کرنے کے لیے۔ تو ملک عبداللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو آدمی جہاں پر وفات پائے وہیں پر دفن کر دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے اسے وہیں پر دفن کر دیا جائے، اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے تمہارے لیے کوئی خصوصی رعایت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ ان کو وہیں پر دفن کیا گیا اور یہاں مدینہ میں یعنی بقیع کے اندر نہیں لایا گیا۔ یہ ملک عبداللہ نے ایسا کیا تھا۔ یہ جو مذکورہ باتیں میں نے بتائی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور میں وہاں کی خصوصیات جو دینی حیثیت سے، دعوتی حیثیت سے، شرعی حیثیت سے امتیاز ثابت کرتی ہیں مملکہ کے لیے، میں اشارتاً بتاؤں گا۔ اس میں سب سے بڑی چیز جو مجھے نظر آئی وہ مجمع ملک فہد ہے، قرآن کی طباعت کے لیے جو مدینہ کے اندر بنایا گیا تھا۔ قرآن کریم کی بابت مملکہ کی خدمات اور کاوشیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الجمعیہ الخیریہ لتحفیظ القرآن الکریم کے زیر اشراف مختلف جہات میں قد و کاوش ایک عرصے دراز سے جاری و ساری ہے۔ اس کے تحت تلاوت، تجوید و تفسیر قرآن کا بین الاقوامی انعامی مقابلہ منعقد کرایا جاتا ہے، جس میں پوری دنیا کے 7 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک کے طلبہ شرکت کرتے ہیں، جسے یورپ، شمالی جنوبی امریکہ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، بحر الکاہل کے جزیرے اور مغربی ہند کے جزیرے، سارے لوگ۔ یہی نہیں بلکہ مجمع ملک فہد لطباعت المصحف شریف کا منصوبہ عمل میں آیا اور اس کے تحت قرآن کریم کی اعلیٰ درجے کی طباعت اور مختلف زبانوں میں تراجم و تفاسیر، ماہر علماء کی تحقیقات، مشہور قراء کی قرأت کی کیسٹ اور CDs تیار کرنا، مساجد، مدارس، یونیورسٹیوں، ہوٹلوں، تحفیظ قرآن کریم کی شعبوں اور بازاروں وغیرہ میں سپلائی کرنا، یہ سب انجام پاتا ہے یہاں سے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا چھاپا خانہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 1 کروڑ قرآن کے نسخوں کی طباعت ہوتی ہے یہاں پہ، جسے پوری دنیا میں حج و عمرہ اور بیرونی ممالک میں سعودی سفارت خانوں کے ذریعے تمام مسلمانوں تک ان نسخوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر قرآن کو 4 قرأت میں پڑھا جاتا ہے اور یہاں سے ان چاروں قرأت میں قرآن کو چھاپا جا رہا ہے۔
पहली किरत और मशहूर किरत हफ्स की है, दूसरी वर्ष की, तीसरी दूरी की और चौथी कालून की। चारों किरत में यहाँ कुरान को छापा जाता है और पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। 44 आलमी जुबानों में तर्जुमे यहाँ से शाये होते हैं कुरान करीम के, जिनमें 23 एशियाई जुबान में, 10 यूरोपियन जुबान में और 11 अफ्रीकन जुबान में। इस छापा खाना के अंदर 1700 लोग काम करते हैं। इसी तरह से 2017 के अंदर मुजम्मा मलिक सलमान लित्तिबाअतिल हदीस शरीफ, यानी कुरान की तिबात जिस तरह से हो रही, इसी तरह से एक छापा खाना मदीना के अंदर और बनाया जा रहा है, और बताते हैं कि उसमें काफी हद तक काम भी हो चुका है और जल्द हो सकता है शुरू हो जाए। ये 2017 में ये काम शुरू हो चुका है। जिस तरह से कुरान को पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ, इसी तरह से हदीस को भी पहुंचाया जाएगा पूरी दुनिया के अंदर, उसके तर्जुमे और तशरीह के साथ, उसकी तफसीर के साथ। ये भी काम मलिक सलमान ने शुरू किया है और उस काम को मलिक फहद ने शुरू किया था। तो ये हदीस की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी, जिस तरह से कि कुरान की खिदमत हुई है मलिक फहद के जरिए से। इसी तरह से जमाने से वहां पर एक मरकज कायम है लिखिदमत सुन्नत नबविया, यानी हदीस की खिदमत के लिए मदीना के अंदर एक सेंटर कायम है। वहां पर जो बड़े बड़े उलमा होते हैं, खासतौर से मदीना यूनिवर्सिटी और दीगर सऊदी यूनिवर्सिटियों के जो उलमा वो काम से फारिग हो जाते हैं, उनको वहां पे रखा जाता है और वो वहां पे काम करते हैं। अभी शेख मोहम्मद जियाउर रहमान आजमी रहमतुल्लाह अलैह की अभी वफात हो गई है। वो यहीं पे काम करते थे और उन्होंने जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया, यहाँ पर रह करके 20 साल के अंदर की हदीस का एक बहुत बड़ा मजमुआ उन्होंने जमा किया, तकरीबन 12-14 जिल्दों के अंदर। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सही हदीसों को इकट्ठा किया है। हदीस के जो मज़ान होते हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर हदीस की किताबें पाई जाती हैं मुख्तलिफ सूरतों में, चाहे वो सिहा की शक्ल में हो, मसानीद की शक्ल में हो, महाजिन की शक्ल में हो, तारीख की शक्ल में हो, रिजाल की शक्ल में हो, मुख्तलिफ शक्ल में, मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ मैदानों में हदीस की रिवायतें भरी पड़ी हैं। तो उन तमाम जगहों से उन्होंने हदीसों को इकट्ठा किया, रिवायत के एतबार से उसकी तनकीह की और उसका पता लगाया कि ये सही, और इस तरह से जो सही रिवायतें थी उन सब को इन्होंने इकट्ठा कर दिया और इस किताब का उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है। और मुमकिन है जिस तरह से अरबी में ये किताब छप करके आई है, मुमकिन है ये उर्दू में भी जल्द ही छप करके आ जाए। ये यहाँ मरकज लिखिदमत सुन्नत नबविया, यहाँ से हदीस का काम हो रहा है, लेकिन ये तहकीकी मरकज है। और ये जो मलिक सलमान ने जो हदीस का के लिए जो एकेडमी कायम किया है, ये कुरान एकेडमी के तर्ज पे होगा। यहाँ पे तर्जमे और हदीस की किताबें और उसके तर्जमे और उसके जो शुरुआत हैं वो सब छाप करके आलमी पैमाने पर जिस तरह से कुरान को फैलाया जा रहा है, उसी तरह से हदीस को फैलाया जाएगा। तो ये हुकूमत है, ये इस तरह की हुकूमत कहीं दुनिया में पाई जाती है जो कुरान और हदीस की इस तरह से खिदमत वहां से किया जा रहा हो हुकूमती सरपरस्ती में। वजारत शौन इस्लामिया वल औकाफ व दावा इरशाद, ये एक अजीमुश्शान दावती इदारा है जो इस्लामी अकायद, अकीदे तौहीद पर मबनी दीनी वर्सा और मनहज के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कोसा रहता है। ये वजारत अकीदे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी कोशिश के साथ उन फ़िक्री और अकायदी दरअंदाजियों की कोशिशों के सामने बंद बांध रही है जो शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ हैं, जिनका मकसद पसे पर्दा इस्लामी अकायद में शक पैदा करना, मुसलमानों को उनके अकायद से हटाना और उनके दीन हनीफ से मुतालिक शुकूक व शुबहात पैदा करने की खातिर बिदात और नई नई खुराफात को फैलाना है। इस वजारत के ज़ेर असर किताबों, रसाइल, नेज़, वीडियोज़ और कैसेट की सूरत में इल्मी और फ़िक्री तहकीकात का एक सैल रवा उमड़ आया है। यही नहीं, बल्कि वजारत के मातहत मुख्तलिफ ममालिक में कई शोबाजात काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ मसाजिद, आम हालों, हुकूमती सेक्टरों, वजारतों, इदारतों और कंपनियों में अकीदा, फ़िक़्ह, अखलाक और दीगर बिंदो नसाए वाले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हफ्तावारी तकरीरी प्रोग्राम का इंतज़ाम करते हैं। इन प्रोग्रामों में मुमताज़ व बालिग नज़र उलमा खिताब करते हैं। वजारत के ज़ेर निगरानी चलने वाला एक इदारा अल मकतब ताउन लिद्दावा वल इरशाद तवीतुल जालियात भी है, जो पूरी दुनिया से आए हुए मसलन इंडिया, पाकिस्तान, बंगाल, नेपाल, फिलिपीन, श्रीलंका, स्पेनिया वगैरह कम अज़ कम 10 या उससे ज़ायद ज़बानों के गैर मुल्कियों में दावत तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है।
اسی طرح سے الریاسہ العامہ لادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء بھی اپنی دوسری قسموں کے ساتھ میدان دعوت میں سرگرم عمل ہے، جس طرح سے کہ اللجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، حیات و کبار العلماء وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ بھی نہایت وسیع پیمانے پر دعوت توحید اور منہج کتاب و سنت کے فرائض مختلف شکلوں میں پوری دنیا میں انجام دے رہا ہے اور مؤثر ذرائع وسائل کو اختیار کرتے ہوئے کامیابیوں کو سر کر رہا ہے۔ حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں کہنا ہی کیا، وہاں پہ جو شرعی مخالفتیں لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان سب کو اس کے ذریعے سے درست کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نماز کا پابند بنایا جاتا ہے۔ وہاں شرعی محاکم قائم ہے، عدالتیں قائم ہے جہاں پر کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی وضعی قوانین نہیں مرتب ہیں کہ جس طرح سے دوسرے ملکوں میں وضعی قوانین ہوتے ہیں، باقاعدہ دستور بنایا جاتا ہے پارلیمان کے ذریعے، پارلیمنٹرین کے ذریعے سے، پبلک کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد وہ قانون بن کر کے بل کی شکل میں تیار ہوتا ہے اور وہی سارے قوانین عدالتوں میں نافذ ہوتے ہیں۔ ایسا وہاں نہیں ہے، بلکہ وہاں جو کتاب و سنت کے مطابق صحیح بات ہوتی ہے اس چیز کو وہاں پہ نافذ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کتاب و سنت کے مطابق جو حدود اور قصاص ہیں وہ سب وہاں پر مکمل طور سے نافذ کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہاں پر کتاب و سنت کی بالادستی ہے۔ عقیدہ کی اصلاح ہی وہاں پر اہم ٹارگٹ ہے۔ عقیدہ سے متعلق دروس و محاضرات، مسابقات اور اس طرح سے اور بہت سارے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ دوسرا اہم پروگرام غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت ہے، جو بالخصوص جعلیات کے ذریعے سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں غیر مسلموں کے درمیان کتابوں کی تقسیم، ماہنامہ پروگرام، پکنک ٹور اور مختلف کھیلوں کے پروگرام منعقد کر کے انہیں اسلام کی طرف باقاعدہ راغب کیا جاتا ہے اور ان پروگراموں میں کھانے کے ساتھ ساتھ قیمتی انعام بھی دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے پروگرام آپ جعلیات کے دیکھتے ہوں گے، جو حضرات ان کو نظر آتا ہوگا سب۔ وزارت الحج والعمرہ، دعوت توحید کے ساتھ میں حج کا بھی غیر معمولی کردار ہے۔ یہ ایسا بہترین موقع ہے جہاں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے بہت سارے دعوتی وسائل و ذرائع اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی دینی تقریبات اور لوگوں میں دینی شعور و آگہی اور مذہبی بیداری اور روابط پیدا کرنے اور باہم مشورہ کرنے کے پروگراموں کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔ اس کے لیے وزارت اسلامی امور اوقاف دعوت و ارشاد جن وسائل کو اپناتی ہے وہ وہی ہیں جو تمام خطوں کی حکومتیں اپناتی ہیں، جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، مجلات، میگزین اور دیگر مطبوعات اور پمفلیٹ، آڈیو ویڈیوز اور دیگر ذرائع ابلاغ جو کہ موسم حج میں استعمال ہوتے ہیں۔ حج کے موسم میں جو ایک اہم کام کیا جاتا ہے قرآن کریم کے نسخوں کو تقسیم کرنا، تاکہ اس قرآن کریم کا نسخہ اور اس کے ترجمے اور تفسیر پوری دنیا میں حج کے ذریعے سے، عمرے کے ذریعے سے پہنچیں۔ 2018 کے اندر سعودی نے 18 لاکھ قرآن کے نسخوں کو تقسیم کیا تھا حجاج کرام کے ذریعے سے۔ حج کے بارے میں وہاں کی سہولیات، مملکت سعودی عرب کے اندر آل سعود نے جو سہولیات دی ہیں، آپ یہ سہولیات خیر القرون کو چھوڑ دیجئے تو 1000 سال پہلے اسے آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گی۔ جس طرح سے ترکوں کے دور میں وہاں پہ لوٹ مار ہوتا تھا، وہاں پہ لوگ بھوکوں مر جاتے تھے، آج یہ سہولت جس طرح سے لوگ دیکھتے ہیں اش کرتے ہیں۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے 1926 کے موسم حج کا جس طرح سے نقشہ کھینچا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے، یہ 1926 کی بات بتا رہا ہوں، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، کہ لوگ کس طرح پریشانیوں کو جھیل کر حج کرتے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ وہیں پہ اس صدی کی بات میں بتا رہا ہوں، مولانا مودودی نے حج کے دوران مکہ کا نقشہ جس طرح سے کھینچا ہے، یہ حج انہوں نے 1960 کے آس پاس کی تھی، اور انہوں نے خطبات حج کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے، یہ کسی دوسرے نے نہیں، مولانا مودودی نے اپنے خطبات کے اندر صفحہ نمبر 262 میں کیا لکھا ہے
अब्बासियों के दौर से लेकर उस्मानियों के दौर तक, ये जमाना याद रखिए, अब्बासियों के दौर से लेकर उस्मानियों के दौर तक हर जमाने के बादशाह अपनी सियासी अगराज की खातिर अरब को तरक्की देने के बजाय सदियों से पैहम गिराने की कोशिश करते रहे हैं। अरबों को तरक्की देने के बजाय उन्हें गिराने की कोशिश की है। उन्होंने अहले अरब को इल्म, अखलाक, तमद्दुन हर चीज के एतबार से पस्ती की इंतहा तक पहुंचा कर छोड़ा है। नतीजा ये है कि वो सरजमीन जहां से कभी इस्लाम का नूर तमाम आलम में फैला था, आज उसी जाहिलियत के करीब पहुंच चुकी है जिसमें वो इस्लाम से पहले मुब्तला थी। अब ना वहां इस्लाम का इल्म है, ना इस्लामी अखलाक हैं, ना इस्लामी जिंदगी है। लोग दूर दूर से बड़ी गहरी अकीदतें लिए हुए हरम पाक का सफर करते हैं, मगर उस इलाके में पहुंचकर जब हर तरफ उनको जहालत, गंदगी, तमा, बेहयाई, दुनिया परस्ती, बदअखलाकी, बद इंतजामी और आम बासिंदों की हर तरह गिरी हुई हालत नजर आती है, तो उनकी तवक्कुआत का सारा तिलिस्म पास होकर रह जाता है। हत्ता कि बहुत से लोग हज करके अपना ईमान बढ़ाने की बजाय उल्टा कुछ खो करके आते हैं। वही पुरानी महंतगिरी जो हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जाहिलियत के जमाने में काबा पर मुसल्लत हो गई थी और जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खत्म किया था, अब फिर ताजा हो गई है। हरमे काबा के मुंतजिम फिर उसी तरह महंत बनकर बैठ गए हैं। खुदा का घर उनके लिए जायदाद और हज उनके लिए तिजारत बन गया है। हज करने वालों को वो अपना असामी समझते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाने वाले एजेंट मुकर्रर हैं ताकि असामियों को घेर घेर कर भेजें। हर साल अजमेर के खादिमों की तरह एक लश्कर का लश्कर दलालों और सफरी एजेंटों का मक्का से निकलता है ताकि दुनिया भर के मुल्कों से इन असामियों को घेर कर लाए। ये मौलाना मौदूदी ने बाकायदा अपनी किताब के अंदर लिखा है और जमाना जो लिखा है अब्बासियों के दौर से लेकर उस्मानियों के दौर तक। हाशिया में 263 नंबर सफा के हाशिया में, जिसने बाद में इसकी तबात हुई है, लिखा गया है कि वाज़े रहे ये खुतबा 1938 का है। उसके बाद से अब तक हालात की बहुत कुछ इस्लाह हो चुकी है और सऊदी अरब की हुकूमत मजीद इस्लाह के लिए कोशां है। अरब में तालीम भी फैलाई जा रही है। रियाज, मक्का, जद्दा वगैरह शहरों में शरीयत की तालीम के लिए आला दर्जा के इदारे कायम किए गए हैं। मदीना तैयबा में एक जामिया इस्लामिया ने बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। मक्का मुअज़्ज़मा में राबते इस्लामिया के नाम से आलम इस्लामी की एक बैनुल-अक़वामी तंजीम कायम कर दी गई है जो पूरी कोशिश कर रही है कि हज के इज्तिमा से फायदा उठाकर तमाम मुसलमान कौमों में दीनी रूह पैदा की जाए। इन पहलुओं से हालात बड़ी हद तक काबिल इत्मीनान है। अब दो उमूर की तरफ खास तवज्जो की जरूरत है। एक ये कि हरमैन शरीफैन की सरजमीन को मगरबी तहजीब के सैलाब से बचाया जाए। दूसरे ये कि मुअल्लिमीन के तरीक़ेकार की इस्लाह की जाए। खुदा करे कि सऊदी हुकूमत इस सिलसिले में सही तदाबीर अमल में लाए। ये हाशिया में इन्होंने लिख करके बात वाज़े कर दी है कि ये बात जो मौलाना मौदूदी ने लिखी है ये बहुत पहले की बात है, 1938 की बात है। इस वक्त वहां पर हर तरह की सहूलत है और सऊदी हुकूमत ने उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है और वहां पे हर तरह की सहूलत पैदा हो गई है। चुनांचे हरमैन के अंदर जिस तरह से सहूलत है और जदीद कारी है और सारी चीज़ें हैं, इसी तरह से जो उसात और तोसी, चाहे वो मक्का के अंदर हो या हरम मदनी के अंदर हो, सऊदी अरब के अंदर मलिक अब्दुल अजीज के दौर से लेकर के आज मलिक सलमान के दौर तक जो तोसी का काम हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ था जिस तरह से हुई है। आप देख सकते हैं इसी तरह से जो कतारुल हरमैन जो रेलवे जो शुरू किया गया है, ये सब जो है हुज्जाज किराम और जो मुतमरीन है उनकी फैसिलिटी के लिए, उनकी सहूलत के लिए कायम किया गया है कि किस तरह से मक्का के अंदर वो बैठते हैं 1 घंटे के अंदर आराम से पूरी सहूलत के साथ उसी खर्चे पे जो बस के जरिए से वो आते, इसी कतार से इसी रेलवे से वो आकर के मदीना में पहुंच जाते। उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हम कब पहुंच गए, किस हालत में पहुंच गए। सफर के जो परेशानियां होती हैं उसे जरा भी नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो फला कमरे में फला बिल्डिंग में गया था और वहां से कहीं चाय पीने के लिए गया था और वो किसी दुकान से चाय पी करके आ रहा है। इस तरह से वो मक्का से मदीना और मदीना से मक्का इस वक्त सफर किया जा रहा है।
جو یہ قطار الحرمین ابھی جو ہے گزشتہ سال پیوستہ سال شروع کیا گیا ہے، 2017 میں شروع کیا گیا ہے، لیکن ابھی جو ہے گزشتہ سال سے یہ مکمل طور سے شروع ہوا ہے۔ رابطہ عالم اسلامی، میں اشارہ کر رہا ہوں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، رابطہ عالم اسلامی بھی اسی غرض سے توحید کو، اسلامی شریعت کو اور کتاب و سنت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، جو عالمی اسلام ہے ان کو ایک اس میں جوڑنے کے لیے، ایک رابطے میں جوڑنے کے لیے 1962 کے اندر قائم کیا تھا سعودی عرب نے مجمع الفقہ الاسلامی، اسلامک فقہ اکیڈمی۔ یہ جو 1981 میں بنایا گیا تھا، سعودی حکومت نے بنایا تھا تاکہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء اور فقہ پائے جاتے ہیں ان سے مدد لی جائے اور ان سے اسلامی شریعت میں جو پیش آمدہ مسائل ہیں اس پر ان سے کام لیا جائے، اور اس طرح سے سعودی عرب کے اندر اس اکیڈمی کے ذریعے سے فقہ پر، اسلامک فقہ پر اور جو پیش آمدہ جو جدید مسائل ہوتے ہیں اس میں بڑے پیمانے پر کام کیا ہے سعودی عرب نے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ مساجد اور مدارس جس طرح سے سعودی عرب نے خود مملکہ کے اندر بنایا، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جس طرح سے مدارس اور مساجد سعودی کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ جس طرح سے آپ جو ہے صرف عالمی اسلام کو چھوڑیے، اسپین کے اندر اس طرح سے سعودی عرب نے خیال کیا کہ کہاں کہاں مسجد نہیں پائی جاتی ہے، یورپین ممالک میں، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اسپین کے اندر سب سے پہلی مسجد سعودی عرب نے بنائی، جہاں تحفیظ قرآن کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے، بڑی لائبریری ہے، 500 سالوں تک وہاں پر مسجد نہیں تھی۔ بیلجیم نے شاہ فیصل نے پہلی مسجد بنائی، نیوزی لینڈ کے اندر سعودی عرب نے پہلی مسجد بنا کر بر اعظم افریقہ، آسٹریلیا کے اندر پہلی بار اذان کی صدا گونجی ہے۔ پورے بر اعظم آسٹریلیا کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، نیوزی لینڈ کے اندر پہلی بار ایک مسجد بنائی سعودی عرب نے جس کا نام مسجد نور ہے، وہاں پہ گزشتہ سال حملہ بھی ہوا تھا، اور اسی وقت پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چلا اس مسجد کے بارے میں کہ یہ مسجد جو ہے سعودی عرب نے بنوائی تھی، اور یہ پہلی مسجد بنائی گئی آسٹریلیا کے اندر، جہاں سے اس کے بعد اور مختلف مسجدیں بعد میں بنائی گئیں، لیکن وہ مسجد نور جسے کہتے ہیں وہ سعودی نے پہلی بار آسٹریلیا کے اندر بنائی تھی۔ جو سعودی سے دشمنی کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ وہاں سے چندہ لاتے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، لاہور کے اندر جو منصورہ کیمپس ہے اس کے بارے میں آپ اگر معلومات کریں گے، جو جماعت اسلامی والوں کا منصورہ کیمپس ہے، تو پتہ چلے گا کہ پورا کیمپس یہ سعودی ریال پہ کھڑا ہے۔ حکومتی سطح کے علاوہ شخصی طور پر سعودی عرب میں لوگ بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر سب سے زیادہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، صرف امداد ہی نہیں بلکہ دعوتی مشن میں بھی مشہور ہیں۔ یورپ اور افریقہ کے اندر سعودی دعات کے ہاتھوں لاکھوں لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم تعلیمی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں تو موجودہ دور میں تعلیم، فکر و ذہن پر جو کہ سب سے بڑا اثر ڈالنے والا ہے، سعودی عرب نے تعلیم کی نظام و نصاب دونوں کو دعوتی مقاصد سے ہم آہنگ کیا ہے۔ چنانچہ سعودی عرب میں آغاز ہی سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس کا تعلیمی نظام پورے طور سے اسلامی اصولوں میں ڈھلا ہو۔ تعلیم، اس کے اغراض و مقاصد، اسباب و وسائل، طریقہ ہائے کار، تعلیمی ادارے غرضے کی تعلیم کا پورا سسٹم اور اسلامی نظام اسلامی اصولوں ہی پر استوار ہو۔ اس بات کا بطور خاص خیال رکھا کہ ملک میں تعلیم کے اصولوں کی اساس اللہ کے معبود حقیقی ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر ایمان ہو۔ آپ جو بھی اس میں خاص طور سے میں بتاؤں گا مدینہ منورہ کی جو بھی وہاں یونیورسٹیاں پائی جاتے ہیں، ہر جگہ تربیہ اور دین کے نام پر فیکلٹی ہوتی ہے، جہاں پر خصوصی طور پر طلبہ کو دینی امور سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ بالخصوص جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جو کہ ایک اسلامی یونیورسٹی کی شکل میں عالم اسلام کے لیے ایک بیش بہا تحفہ عنایت کیا ہے سعودی عرب نے، جہاں سے اب تک دنیا کے 190 ممالک سے تعلق رکھنے والے تقریباً 70,000 طلبہ مختلف فیکلٹیز سے بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے کر خالص کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے اپنے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں وہاں کے فارغین پھیلے ہوئے ہیں اور سلف صالحین کے فہم کے مطابق خالص کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت میں مصروف ہیں۔ یقیناً سعودی عرب کی توحید و سنت کی نشر و اشاعت کے حوالے سے عالم اسلام پر اس کے احسانات
اور جود و سخا کو اعداد و شمار میں لانا ایک مشکل کام ہے، مگر اس کی ایک جھلک آپ یہاں سعودی کے اندر مختلف یونیورسٹیوں اور دعوتی مراکز اور اسی طرح سے امدادی مراکز کے ذریعے سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ خود یہ سعودی حکومت کے اندر یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں قائم ہے، یہاں تعلیم زیر تعلیم طلبہ کو صرف سالانہ وظیفہ میں 16,27,92,000 ریال خرچ کرتی ہے، جو انڈین کرنسی کے حساب سے آپ کو 32 کروڑ سے بھی زیادہ بنے گا۔ واضح رہے بلکہ 3,25,55,00,000 یہ بنتا ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کی صرف ایک یونیورسٹی کا اتنا بڑا اور عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیز میں بھی مختلف ممالک کے طلبہ کے لیے مفت دینی و شرعی تعلیم کا بندوبست ہے۔ اس کے پیچھے سعودی حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پوری دنیا میں توحید و سنت کی تعلیمات عام ہوں اور دین اسلام کا بول بالا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر تعلیم کے نام پر، بچیوں کی تعلیم کے نام پر جامعہ امیرہ نورہ بنت عبد الرحمن مشہور ہے، جہاں پر 50,000 سے زائد لڑکیاں وہاں پر تعلیم حاصل کرتی ہیں، سعودی اور غیر سعودی تمام وہاں پر، اور مختلف فیکلٹیز ہیں، ان کے لیے خصوصی وہاں پر بندوبست کیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم بات ہے بتا کہ میں اپنی بات ختم کروں گا، سعودی نظام حکومت کے تعلق سے جس پر اکثر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں پائے جانے والی کئی طرز کی حکومت ہیں۔ سعودی حکومت ان میں ایک نرالی اور ممتاز حکومت ہے، یعنی سعودی ایسی حکومت جہاں اسلامی شریعت کا بول بالا ہے، ایسی حکومت جہاں ہر شعبے میں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ایسی حکومت جہاں قصاص اور شرعی حدود نافذ ہوتے ہیں، ایسی حکومت جہاں عمرا اور دیگر باشندوں کے ساتھ یکساں اور مساوی قانون لاگو ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی حکومت دودھ کی دھلی ہے، وہ بے عیب ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سعودی حکومت معصوم، اس سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ سعودی حکومت نہ تو دور نبوی کا نمونہ ہے، نہ ہی خلفائے راشدین کے دور کی خلافت ہے، لیکن میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ وقت میں پائی جانے والی 56-57 اسلامی ممالک میں سے سعودی حکومت سب سے بہتر اور اسلامی قوانین اور شرعی حدود نافذ کرنے کے اعتبار سے ایک ممتاز حکومت ہے۔ سعودی حکومت ایک شورائی شاہی حکومت ہے جس کا نظام دستور 1992 میں بنایا گیا۔ اس دستور کے اندر 9 ابواب پر مشتمل کل 83 آرٹیکل ہیں۔ اس دستور کے اندر نظام حکومت کا طریقہ بتایا گیا ہے، سارے باشندوں کے حقوق اور واجبات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ دستور شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں بنایا گیا اور شاہ فہد ہی کے دور سے نافذ العمل ہے۔ اس دستور ساز کمیٹی کے صدر نائف بن عبدالعزیز آل سعود تھے۔ اسی دستور کے دوسرے باب کے تحت 5ویں آرٹیکل میں طرز حکومت پر گفتگو کی گئی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حکومت ملک عبدالعزیز آل سعود کے بیٹوں اور پوتوں میں رہے گی، ان میں کتاب و سنت اور سنت رسول کے مطابق حکومت کرنے کا جو زیادہ اہل اور لائق ہوگا اسی پر بادشاہ کے لیے بیعت کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی نظام حکومت خالص شرعی بنیادوں پر، یعنی اللہ کی کتاب قرآن پاک اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث پاک پر رکھا گیا ہے، اور شروع سے آج تک اللہ عز و جل کی مدد اور اس کے فضل و کرم سے کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں اس دستور کی چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سعودی نظام حکومت جو ہے کس طرح سے کتاب و سنت کے مطابق چل رہی ہے اور لوگ کس طرح سے اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سعودی دستور اساسی کے دوسرے باب کے تحت آرٹیکل نمبر 7 میں وضاحت ہے، یستمد الحکم فی المملکہ العربیہ السعودیہ سلطۃ من کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ وہم الحاکمان علی ھذا النظام وجمیع انظمۃ الدولہ۔ حکومت سعودی عرب کے اندر حکمرانی کا ماخذ و مرجع صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اور سعودی عرب کے نظام حکومت اور اس کے تمام شعبہ جات پر انہی دونوں کو بالادستی حاصل ہے۔ اسی باب کے تحت آرٹیکل نمبر 8 میں یہ وضاحت ہے، یقوم الحکم فی المملکہ علی اساس العدل والشورى والمساوات وفق الشریعۃ الاسلامیہ۔ مملکت سعودی عرب کے اندر حکمرانی شریعت اسلامیہ کے مطابق عدل و انصاف، شورائیت اور مساوات پر قائم ہے۔
नंबर 3, चौथे बाब के तहत आर्टिकल नंबर 21 में ज़कात के निफाज का जिक्र इन अल्फाज में आया है, तुजब ज़कातु व तुनफ़क़ु फ़ी मसारिफ़िहा अश-शरइय्या। हुकूमत की जानिब से ज़कात की वसूली की जाएगी और फिर उसे शरीयत के बताए हुए मसरफ में खर्च किया जाएगा। इसी दस्तूर के मुताबिक पूरे सऊदी में जगह जगह सरकारी रिफाही इदारे कायम हैं, जहां से मुस्तहिकीन ज़कात रुजू करके अपना हक हासिल करते रहते हैं। नंबर 4, 5वें बाब के अंदर सारे बाशिंदों के हुकूक और वाजिबात के लिए खास किया गया है। इसी बाब के तहत आर्टिकल नंबर 23 में ये वजाहत है, जिसका तर्जुमा है, हुकूमत इस्लामी अकीदे की हिफाजत करेगी, शरीयत को नाफिज करेगी, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देगी, नेज़ दावत इलल्लाह के वाजिबात को पूरा करेगी। गोया ये अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर और दावत इलल्लाह का काम ये हुकूमती सतह पर वाजिब है, जरूरी है, जो सऊदी के अंदर किया जाता है। नंबर 5, इसी बाब के तहत आर्टिकल नंबर 24 में हरमैन शरीफैन के ताल्लुक से हुकूमत की जिम्मेदारी को इन अल्फाज में वाज़ेह किया गया है, तक़ूमुद्दौला बिइमारिल हरमैन शरीफैन व खिदमतिहा व तुवफ़्फ़िरुल अम्न व रियाया लिक़ासिदीहिमा बिमा युमकिन मिन अदाइल हज वल उम्रह व ज़ियारा बियुस्रिन व तमानीना। हरमैन शरीफैन को जिन खिदमात की ज़रूरत होगी उन्हें हुकूमत हर तरह से पूरा करेगी और हज, उम्रा और ज़ियारत किसी भी मकसद से आने वाले तमाम लोगों के अमन व सलामती की खातिर हुकूमत हरमैन पर पूरी तवज्जो देगी, ताकि लोगों के लिए हर तरह की सहूलत और इत्मीनान मैसर हो सके। नंबर 6, इसी बाब के तहत हुकूक इंसानी की वजाहत आर्टिकल नंबर 26 में इस तरह किया गया है, तहमिद दौला हुकूक अल इंसान विफ़्क़ शरीयत इस्लामिया। इस्लामी शरीयत के मुताबिक हुकूमत सऊदी अरब हुकूक इंसानी की हर तरह हिफाजत करेगी। नंबर 7, इस्लामी दिफा के बारे में इसी बाब के तहत आर्टिकल नंबर 33 में इस तरह वजाहत है, तुलसुद्दौला अल-क़ुव्वात अल-मुसल्लहा व तुजहिज़ुहा मिन अजल दिफा यानी अक़ीदा वल हरमैन शरीफैन वल मुज्तमा वल वतन। इस्लामी अक़ीदा, हरमैन शरीफैन, समाज और वतन की हिफाजत और उनकी दिफा की खातिर हुकूमत मुसल्लह अफवाज बनाकर तैयार रखेगी। नंबर 8, सऊदी दस्तूर असासी के 6ठे बाब को हुकूमत के इंतजामी, कानूनी और तनफीजी ढांचे के लिए खास किया गया है। बाशिंदों की खुशहाली और अमन सलामती की खातिर दूसरे ममालिक की तरह सऊदी निज़ाम हुकूमत को भी इंतजामिया, अदलिया और मुकन्ना में तकसीम किया गया है और हर एक अपने अपने दायरे में रहकर काम करते हैं, कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं करता। हर तीनों जगह शरई उसूलों और इस्लामी कवानीन की पाबंदी जरूरी है। चुनांचे इसी बाब के तहत आर्टिकल नंबर 45 में शरई उसूलों की पाबंदी की वजाहत इन अल्फाज में आई है, मस्दरुल इफ्ता फिल ममलका अल अरबिया सऊदिया किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही व युबय्यिनु निज़ामु तरतीब हयत किबार उलमा व इदारतिल बहूसिल इल्मिया वल इफ्ता व इख्तिसासिया। ममलकत सऊदी अरब के अंदर फतवा देने का मर्जा और मसदर सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल होगा। लोग कहते हैं वहाँ हम्बली मसलक है, हुकूमत हम्बली है वहाँ की, वहाँ का जो है आप दस्तूर जाकर के पढ़ो तब आपको पता चलेगा वहाँ पर फतवा किस तरह से लिखा हुआ है कि ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर फतवा देने का मर्जा और मसदर हम्बली मसलक नहीं है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल है। ये बाकायदा वहाँ के दस्तूर में लिखा हुआ है। जो लोग उसको हम्बली कहते हैं वो जाकर के सऊदी का दस्तूर पढ़ लें। मस्दरुल इफ्ता फिल ममलका अरबिया सऊदिया किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। नंबर 9, इसी बाब की आर्टिकल नंबर 46 में अदलिया की बालादस्ती इन अल्फाज में उसकी वजाहत आई है, अल क़ज़ा व सुल्ततुन मुस्तक़िल्ला वला सुल्तान अल क़ज़ाई फी क़ज़ाइही लिग़ैर सुल्तान शरीयत इस्लामिया। अदलिया एक मुस्तकिल अथॉरिटी है, बिला शरई अथॉरिटी के उसके फैसलों पर किसी को इख्तियार नहीं होगा। ये वजाहत है बाकायदा, गोया कि हुकूमत का अदलिया पर कोई दबाव नहीं होगा। नंबर 10, नेज़ इसी बाब के आर्टिकल नंबर 48 में अदलिया पर किताब और सुन्नत की बालादस्ती को इन अल्फाज में वाज़ेह किया गया है, तुतब्बिकुल महाकिम अलल क़ज़ाया अल मअरूज़ा अमामहा अहकाम अश-शरीयत इस्लामिया वफ़्क़न लिमा दल्ला अलैहिल किताब व सुन्नह। अदालतों के अंदर पेश किए गए तमाम कज़िये यानी केसेस में किताब और सुन्नत की रोशनी में अहकाम शरीयत को नाफिज किया जाएगा। इसी तरह हाकिम वक्त की तरफ से जो निज़ाम पेश किए जाएंगे उन्हें भी किताब और सुन्नत से मुतारिज ना होने की सूरत में भी अदालतें नाफिज करेंगी। मज़कूरा बयानात से वाज़ेह हुआ
کہ مملکت سعودی عرب کے اندر اسلامی شریعت کے مطابق جو دستور نافذ ہے وہ دنیا کے اندر موجود تمام مسلم ممالک میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ ان حقائق کو چھپا کر اگر سعودی نظام کو رافضی، تحریکی اور تقلیدی افواہوں اور پروپیگنڈوں میں گم کر دیا جائے تو یقیناً سعودی نظام دیگر تمام شاہی حکومتوں کی طرح شمار ہوگا، اور یہی مملکہ کے تمام حاسدین اور معارضین کا نصب العین بھی ہے۔ لیکن پروپیگنڈوں سے حقائق چھپ نہیں سکتے۔ وہ معروف محاورہ ہے کہ وہ بضدھا تتبین الاشیاء کی تضاد ہی سے جو چیزیں ہوتی ہیں واضح ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے میں علامہ ابن باز کا یہ قول نقل کروں گا کہ 1000 سال کے بعد، خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد اس وقت تک دنیا میں اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے کتاب و سنت کے منہج کے سلف کے منہج کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے والی اگر کوئی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف سعودی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مملکہ اور اس کے حکمران کو کتاب و سنت اور منہج سلف پر قائم دائم رکھے، انہیں تمام حاسدین اور معارضین کے شر سے محفوظ رکھے، وہاں کتاب و سنت کی بالادستی قائم رہے، حرمین شریفین کو موجودہ دور کے ابرہوں کی نظر بد سے بچائے، نیز وہاں ہر طرح کی خوشحالی اور امن و سلامتی باقی رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله خير، تقبل الله جهودكم ونفع الله ينفع بكم ويرفع قدركم ويجعلكم من المدافعين للحق۔ محترم بھائیوں، اب تک ہم نے شیخ محترم سے تاریخی حقائق اور زمینی سطح کی واقعی باتیں سماعت کی۔ شیخ محترم نے مملکت سعودی عرب کے دینی کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے مملکت توحید کے خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ مملکت توحید کے دستور کی جانب شیخ محترم نے اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھنے اور اسے لوگوں میں عام کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، میں شیخ محترم کا اس خطاب پر شکر گزار ہوں۔ اپنی جانب سے اور مکتب کے ذمہ داروں کی طرف سے شیخ محترم کا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ شیخ محترم نے ہمیں وقت دیا اور یہ مفید ترین خطاب جو ہے ہم نے شیخ محترم سے اس آن لائن پروگرام کے ذریعے سے سنا۔ محترم بھائیوں، ہمارے درمیان بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ عالم اسلام کے مشہور داعی و مبلغ، ملک نیپال کے اہم ذمہ دار فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغنی القوفی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ شیخ محترم سے اس پروگرام کے اندر کچھ باتیں سماعت کی جائیں۔ میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے جہود کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ وفیکم شیخنا، جزاکم اللہ خیر۔ بھائیوں، شاید شیخ محترم کسی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پائے ہیں، اس لیے ابھی جوائن ہوئے شیخ، ابھی جوائن ہوئے ہیں۔ جوائن ہوئے شیخ نا؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اہلاً شیخنا، بارک اللہ فیک۔ آواز بند ہے شیخنا آپ کی، آپ کھول دیجیے، ریکویسٹ بھیج دیجیے۔ جی میں بھیجا، جی ہو گیا شیخ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ اور آپ کا اور آپ کے ضیف مکرم کا اور تمام مشاہدین کا
بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید برکت عطا فرمائے اور اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا شکر الحمدللہ. جو عنوان آج کے محاضرے کا تھا اس پر تقریباً بہت مدلل انداز میں اور تمام پہلوؤں کو لے کر کے گفتگو کی گئی ہے اور بہت ہی منطقی انداز میں اور معقول طریقے سے اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ مملکت سعودی عرب کا جو مقام اور مرتبہ ہے بقیہ حکومتوں کے مقابلے میں وہ ایک الگ اہمیت کا حامل ہے، ایک الگ رخ رکھتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ مملکت سعودی عرب کا صرف ایک احسان اگر رکھا جائے سامنے نگاہوں کے تو وہ تمام پہلوؤں پر بھاری ہے، اور وہ ہے توحید پر اس ملک کا قائم ہونا، اس دعوت پر اس کا قائم ہونا جس دعوت کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء کرام تمام کے تمام تشریف لائے تھے صلوات اللہ علیہم اجمعین. یہ مملکت سعودی عرب کی ایسی پہچان ہے جو تمام پہچانوں پر اور تمام حوالوں پر بھاری ہے، اور اس چیز کو دکتر اجمل منظور صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو کو جو لوگ مخالفین ہیں ان کو اس پہلو پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو یہاں پر صرف ایک چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنا انتساب مسلمانوں کی طرف کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل علم میں سے گردانتے ہیں، مثقف لوگوں میں سے گردانتے ہیں. جو لوگ مثقف نہیں ہیں، اہل علم نہیں ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی. جو لوگ اہل علم اپنے آپ کو گردانتے ہیں، علم کے کسی شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں اگر اس قسم کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے. جواہر لال نہرو کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، جو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ قید تھا تو اپنی قید سے اندرا گاندھی کو خطوط لکھا کرتا تھا. وہ اپنی بیٹی کو اسی وقت سے وہ تیار کر رہے تھے سیاست کے لیے. اس میں انہوں نے مختلف ممالک کا نقشہ کھینچا ہے اور سیاسی اعتبار سے تمام ممالک کی خصوصیات کو بیان کیا ہے. مملکت سعودی عرب اس وقت بالکل نئی حکومت تھی پورے طور پر، یعنی اس کا وہ جلوہ نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود جواہر لال نہرو کی جو تحریریں ہیں مملکت سعودی عرب کے حوالے سے، اندرا گاندھی کو جو انہوں نے خطوط میں لکھا ہے، اس میں وہ اس بات کو صاف طور سے جواہر لال نہرو نے رقم کیا ہے کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد اگر اسلام کی صحیح تعلیمات اگر آپ کو دیکھنی ہے اور اسلام کی صحیح تعلیمات پر اگر کوئی ملک قائم ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے. انہوں نے باقاعدہ بتلایا وہ رسوم و رواج اور وہ جبے قبے اور وہ ساری خرافات اور اوہام اور منامات اور وہ ساری کی ساری چیزیں، الہامات وغیرہ جو جن سے اسلام کو عبارت بنا دیا گیا تھا اس زمانے میں، جواہر لال نہرو نے ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اور واضح لفظوں میں محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی دعوت کو خالص اسلامی دعوت کہا. خالص وہ دعوت گردانہ جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. تو ایک غیر مسلم اور روشن خیال شخص وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا تھا، لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی حقیقت کیا ہے، اور لوگ پروپیگنڈوں کا شکار ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ مملکت سعودی عرب کا جو سب سے بڑا احسان ہے یا سب سے بڑا اس کا تمیز ہے وہ اس کا توحید کا علمبردار ہونا ہے. اور توحید کی علمبرداری کی خاطر ہی جتنی بھی اس نے مصیبتیں مول لی ہیں، جتنی بھی ان کے سامنے جو مشقتیں درپیش ان کو ہوئیں، جیسا کہ آج آپ نے دکتر اجمل صاحب کی گفتگو میں بھی سنا، باقاعدہ انہوں نے جو ہے قربانیاں دی. بڑے بڑے ائمہ نے جن کی بڑی بڑی تالیفات ہیں، جن کی عقیدے کی کتابوں کو پڑھتے ہیں آج ہم لوگ، اور تعجب ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ان سے مزید خدمت لی ہوتی، وہ اس راہ میں قربان کیے گئے. تو یہ جو ہے اس سعودی عرب کا یہ پہلو، یہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے اور دشمنوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے. اس چیز کو جو ہے سامنے رکھنا چاہیے. تو آج کی گفتگو الحمدللہ بہت مدلل اور بہت ہی بہترین رہی،
اور جالیات کا یہ رخ کہ وہ کیا نام ہے مختلف جگہوں کے بڑے بڑے یا نمایاں نام جو اپنے اپنے میدانوں میں ہیں ان کی خدمات لے کر کے ان کو اسٹیج دیا جائے، ان کو موقع دیا جائے، یہ ایک بہت اچھی پہل ہے۔ میں چاہوں گا کہ صبح کی جالیات پر اس کو دل کی عمیق گہرائیوں سے یعنی دل کی گہرائیوں سے میں اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام ذمہ داران کے اس اقدام کی تشجیع کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس توجہ کو برقرار رکھے، اور اللہ رب العالمین دیگر جالیات کے مکاتب کو بھی اس پہلو پر توجہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر شیخنا، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ شیخ محترم نے الحمدللہ ایک اہم بات ہمیں اخیر میں بتائی اور کہا کہ کس طرح سے اہل اسلام جو ہے مملکت سعودی عرب کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں، حالانکہ دشمنوں نے مملکت سعودی عرب کے حق اور حق کی طرفداری کرنے کی جو ہے شہادت اور گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق کو پہچاننے کی توفیق دے، اور حق کی طرفداری اور ہر حق کا دفاع کرنے کا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے۔ میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں، اور تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ میں ایک بار پھر اخیر میں ڈاکٹر استاد محترم فیض الشیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ اور ڈاکٹر عبدالغنی القوفی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ کا سایہ عالم اسلام پر، ہم پر اللہ تعالیٰ تادیر برقرار رکھے۔ محترم سامعین، سوالات اور کمنٹس بہت سارے ہیں۔ ایک بھائی ہیں جنہوں نے کافی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، معاویہ فردوس۔ اگر آپ کے پاس بھائی کوئی سوال ہے تو آپ اپنا مائکروفون آن کر لیں اور سوال کر سکتے ہیں، اور دیگر بھائیوں سے معذرت، وقت کافی کم ہے اس لیے سارے سوالات نہیں لیے جا سکتے۔ بس معاویہ صاحب، اگر آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اپنا آپ مائکروفون آن کر لیں اور اپنا سوال شیخ کے خدمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب سے سوال یہ ہے جو میں نے چیٹ کے اندر بھی درج کیا کہ اتنی ساری خدمات ہونے کے باوجود سعودی کی ایسی کیا وجوہات ہے کہ عالم اسلام کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں آ پاتی ہیں؟ جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی، شیخ محترم کا شاید کنیکشن کٹ گیا ہے، اس لیے میں ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کو اس سوال کے جواب کے لیے گزارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہی ہیں تو زیادہ مناسب یہی تھا کہ دکتور ہی جواب دیں، کٹ گیا لیکن اگر دکتور موجود نہیں ہے تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال ڈاکٹر صاحب کی اجازت کے بعد اگر ڈاکٹر صاحب موجود ہوں۔ کنیکشن کٹ گیا ہے شیخنا۔ اچھا اچھا جی، اللہ تعالیٰ جی، بہت اہم سوال کیا ہے برادرم نے، اور حقیقت میں یہ سوال کیا جانا چاہیے تھا۔ آج کا دور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے، آج کا دور پروپیگنڈے کا دور ہے۔ جتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے گا اتنا زیادہ آپ کی بات دوسروں تک پہنچے گی۔ پروپیگنڈوں پر پڑوس کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ آپ اشارہ کافی ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈوں پر حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے روز اول سے لے کر کے آج تک پروپیگنڈوں کا مزاج نہیں بنایا۔ ان کا مزاج کام کرتے جانے کا ہے، کام کرتے جاؤ۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو انہوں نے اپنا مطمع نظر رکھا ہے، اور اسی لیے آپ نہیں دیکھیں گے کہ مطلب سعودی عرب نے جتنے کام کیے ہیں ان کاموں کو، جیسے کہ ابھی آپ نے دکتور اجمل کے محاضرے میں بھی سنا ہوگا، اگر صرف حرمین شریفین پر سعودی عرب کی خدمت کو اگر باقاعدہ پوائنٹ وائز پوائنٹ کے ذریعے سے پوائنٹ ایک ایک کر کے اگر ان کو ذکر کیا جائے
تو وہ اتنے ہیں کہ اس میں دفتر درکار ہوگا. سعودی عرب کی فلسطین کے تعلق سے پچھلے محاضرے میں یہ چیز آ چکی ہے. اگر صرف اس پر گفتگو کر لی جائے, سعودی عرب کی جو قارہ افریقیہ ہے ان کے تعلق سے کیا خدمات رہی ہیں, سعودی عرب کی یورپ کے حوالے سے کیا خدمات رہی ہیں, یعنی دنیا کے خطوں کو متعین کر کے اور پھر گفتگو کی جائے, اس پر ہر ایک جزیے پر ایک کانفرنس کی جا سکتی ہے. لیکن سعودی عرب نے ان چیزوں کو اچھالا نہیں ہے, ان چیزوں کو میڈیا کے حوالے نہیں کیا, جبکہ بہرحال یہ ایک کوتاہی ہے, بہرحال ہونا یہ چاہیے اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم سعودی عرب کے پیغام بر ہیں, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے وہاں کے جو ہے چشمے سے کسب فیض کیا ہے. اور کسب فیض کیا ہو یا نہ کیا ہو, اگر عقیدے میں ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارے پرکھوں نے سمجھا تھا, آپ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی دکتر اجمل صاحب نے ذکر کیا, مولانا ثناء اللہ امرتسری کے وقت کا معاملہ لے لیں یا اس سے پہلے کا معاملہ لے لیں. سعودی عرب کی حکومت جب کھڑی ہو رہی تھی اور یہاں پر احمد رضا بریلوی اور ان کے متبعین کی طرف سے کفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے, حقیقت میں سعودی عرب کی تاریخ کا ایک جو ابھی نگاہوں کے سامنے پہلو نہیں ہے, وہ پہلو ہے. جیسے ہندوستان کے اندر اس پر کام ہو چکا ہے لیکن ابھی سعودی عرب کے اندر اس پر کام نہیں ہوا ہے. وہ پہلو ہے کہ وہابیزم کی تحریک کا تاریخی پس منظر دستاویز کے آئینے میں, دشمنوں کے دستاویز کے آئینے میں. ہندوستان میں اس پر ڈاکٹر قیام الدین احمد کا کام ہے کہ انگریزوں کے ذریعے سے, انگریزوں کی عدالتوں میں جو مقدمات وہابیوں کے خلاف دائر کیے گئے تھے اور ان کے ذریعے سے جو حقیقت, جو چشم کشا حقائق سامنے آتے ہیں, یہ تاریخ کا وہ پہلو ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی سعودی عرب کی تاریخ کا کہ وہ دستاویز جو دشمنوں کے یہاں محفوظ رکھے گئے ہیں, جو تاریخی دستاویز ہیں, حکومتی دستاویزات ہیں, ان دستاویزات کو سامنے لا کر کے اور اس پر کام کیا جانا چاہیے. سعودی عرب میں اس وقت اب اس پہلو پر توجہ دے کر کے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس لیے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں دشمنوں کے ذریعے سے اور قانونی دستاویز جو موجود ہیں عدالتوں کے اندر یا محکموں کے اندر, وہ سب سے بڑا اور سب سے پختہ ثبوت ہیں کسی بھی قوم کی تاریخ کا, جس کو چونکہ مظلومانہ طور پر ہندوستان کے اندر بھی وہابیوں کو بدنام کیا گیا, وہاں بھی بدنام کیا گیا. ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. سعودی عرب کی تاریخ کے حوالے سے یہ ایک کام ضروری ہے, اور سعودی عرب جو اس وقت جو اس کی خدمات ہیں, ان خدمات کے تعلق سے بر صغیر کے اندر واقعتاً کوتاہی پائی جا رہی ہے اور اس میں ہم سبھی لوگ ذمہ دار ہیں. سعودی عرب کی ان خدمات کو اپنی اپنی قوم تک, اپنے اپنے قوم کے لوگوں تک اپنی اپنی زبانوں میں پہنچانا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں, بس یہ کہ اس کی نشر و اشاعت کرنے کی ضرورت ہے, اسے اپنی زبان میں ڈھال کر اپنے اپنے افراد تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو باطل پروپیگنڈا اپنے آپ دم توڑ دے گا, اس لیے کہ باطل کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی ہے اور حق کے سامنے وہ ٹک نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے فید مغو فیضا ہوا زاہق, جب حق آتا ہے تو باطل چاہے جتنا پھل پھول رہا ہو اس کے غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے. تو یہ چیز اصل میں پھل پھول اسی لیے رہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں یا ہم لوگوں کی جو سعودی عرب کی تئیں ذمہ داریاں ہیں, یعنی جو حق کے حامیان, میری مراد ہم لوگوں سے میری مراد حق کے عالم برداران, چاہے وہ جس ملک کے ہوں, جس خطے کے ہوں, جس زبان کے ہوں, یہ ان تمام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کام کو انجام دیں. تو انشاءاللہ یہ پروپیگنڈا اپنے آپ اپنی موت مر سکتا ہے. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک میوٹ ہے آپ کا. جی شکرا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں. وقت ختم ہو چکا ہے اور کافی بھائی جو ہے ابھی تک سوال کر رہے ہیں, تو اگر مشائخ اجازت دیں تو 2-3 سوال اور لے لیں. دکتر اجمل آ گئے ہیں کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے ابھی تک شاید. چلیے کوئی مسئلہ نہیں, اگر میرے علم کی حد تک کوئی چیز ہوگی تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخنا, بارک اللہ فیکم. ایک کسی نے مریم شیخ کے نام سے جوائن کیا ہے,
اگر آپ بھائیوں میں سے ہیں تو ویڈیو بھی چالو کر سکتے ہیں، ورنہ صرف آپ آڈیو ہی چالو کریں، اپنے سوال رکھ سکتے ہیں آپ. شیخ آ چکے ہیں، کسی نے میسج کیا کہ شیخ آ چکے ہیں. شاید دکتور اجمل جوائن ہو چکے ہیں. پھر ابھی دکھ نہیں رہے ہیں شیخ نا. کسی نے میسج کیا ہے ابھی. ٹھیک ہے، بہتر ہے، سوال لیجیے. جی بھائی، کون سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ مریم شیخ کے نام سے کسی نے جوائن کیا تھا. اگر وہ سوال کر رہے ہیں تو برائے مہربانی سوال کریں. کوئی اس نام سے کوئی نہیں. اگر کوئی بھائی اور سوال کرنا چاہتے ہیں. دکتور اجمل صاحب آ چکے ہیں شاید. جی شیخنا آئے ہیں ابھی. شیخ کا آڈیو نہیں چالو ہو رہا ہے. آپ ریکویسٹ بھیجیں انمیوٹ کرنے کے لیے. بھیج دیا میں نے شیخنا. وہ آپ کی آواز سن رہے ہوں گے، آپ کہہ سکتے ہیں. یا نیٹ ورک ان کے یہاں کچھ جی ڈسٹرب نیٹ ہے. ورک کی کچھ پرابلم ہے شاید. نیٹ ورک کی پرابلم ہے شیخنا. جزاک اللہ خیر. جو سوال کرنے والے بھائی تھے شاید سوال نہیں کر رہے ہیں یا ان کا کنیکشن کٹ گیا ہے. تو اب شیخنا وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذائقہ خیر دے. آپ لوگوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے جہد و قبول فرمائے. تمام ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں، خاص طور سے فضیلت الشیخ ڈاکٹر اجمل منظور حفظہ اللہ، اور شیخ محترم شیخ عبدالغنی کوفی حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں. بہت سارے بھائیوں نے پھر سے ہاتھ رکھے، لیکن اب سوال لیا جائے شیخنا. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو چکا ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے. تمام ساتھیوں سے اب معذرت. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اگر آپ شریک رہیں تو آپ کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. بارک اللہ فیکم. اور وقت ہو چکا ہے، اور دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پروگرام چلتا رہے، ہم سب سنتے جائیں اور استفادہ کرتے جائیں، لیکن اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. تو میں اب چاہتا ہوں کہ اب یہیں پر مجلس کو ختم کیا جائے، اور مجلس کے اخیر میں چاہتا ہوں کہ کفارہ مجلس اور خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لی جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایک بار پھر میں تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے شیخ محترم شیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح سے شیخ ڈاکٹر عبدالغنی کوفی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام مشائخ نے ہمارا اس پروگرام میں ساتھ دیا اور اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی. تمام بھائیوں کا شکریہ، تمام مشائخ کا شکریہ. انشاءاللہ اب اگلی ملاقات ہماری ڈاکٹر وسیم محمدی حفظہ اللہ کے پروگرام میں ہوگی انشاءاللہ. شیخ محترم کل یا سوموار کے دن مسئولیت المسلمین تجاہ امن بلاد الحرمین اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام احباب کو شرکت کی اور تمام احباب کو اس طرح کے پروگراموں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہیں پر پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و جزاکم اللہ خیرا.